وہ بھی کیا دور تھا کہ میں ایک بڑی LCD لگوانا چاہتا تھا موویز دیکھنے کے لیے. بڑا شوق تھا فلمیں دیکھنے کا. اینڈ آئی واز ٹوٹلی لاسٹ ان مائی ڈیزائرز. مطلب موویز، ڈراما، سانگس، بڑا شوق تھا. اور میرے گھر والے کہتے تھے پنجابی میں ایک قدہ خراب پی سنتا ہے، تو دین کا نام سنتے ہی ڈر لگتا تھا. تو جب میں کبھی کبھی فجر پہ اٹھتا تھا تو میں ایسے لگتا تھا کہ میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں. ایسے عجیب سا ڈر لگتا تھا کہ ڈراؤنا خواب نہیں ہوتا جیسے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آئی کیم ٹو نو دیٹ ٹھیک ہے، وقتی طور پر مزہ آتا ہے ان چیزوں میں، مووی دیکھنے میں، سانگ سننے میں، ڈرامہ دیکھنے میں. فیلنگ آتی ہے، there is no doubt آتی ہے. وہ مزہ وہاں تک نہیں رہتا. مطلب آپ نے ایک ڈرامہ دیکھ لیا، آپ نے ایک مووی دیکھ لی، اب آپ اور آگے بڑھیں گے کیونکہ انسان کی نیچر ہے. there must be something different، کچھ نیا ہونا چاہیے، یہ نیچر ہے انسان. تو شروعات ہوتی ہے فنی کلپس دیکھنے پہ، پھر بندہ کارٹونز دیکھتا ہے، پھر بندہ ڈراماز دیکھتا ہے، پھر بندہ مووی دیکھتا ہے، پھر بندہ بالی ووڈ موویز دیکھتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے کچھ اسپیشل موویز ہونی چاہیے، ان میں تو وہ اب بات ہی نہیں رہی. پھر بندہ اسپیشل موویز دیکھتا ہے، پھر بندہ سیزنز دیکھتا ہے، پھر بندہ کہاں کہاں تک جاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. تو یار بندہ کہاں تک جا سکتا ہے بتائیں نا. یہ چیزیں کم نہیں ہوتی، یہ بندے کی بھوک ختم نہیں ہوتی. مطلب یہ جسم کی بھوک، ننگے جسم دیکھنے کی بھوک اتنی زیادہ ہے کہ بندے واپسی کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا. لیکن یہ تھا بات، میں گناہ کر کے پچھتاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا تو گلٹ فیل ہوتا تھا. واٹ ڈیڈ آئی فیل کہ جو بندہ یہ فیل کرتا ہے نا کہ میں گناہ کرتا ہوں، جو بندہ پچھتاتا ہے نا، اللہ اس سے ہدایت دے دیتا ہے ایک نہ ایک دن. جو بندہ یہ کہہ دے کہ گو ود دا فلو، چلتا ہے سب کرتے ہیں، اس کی واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے، وہ باغی ہو چکے. اور باغی بندے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اللہ ہدایت دیتا ہے جو کنفیوزڈ ہو، جو کبھی کبھی اللہ کو کہے کہ یا اللہ. تو آپ دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں. اگر تو آپ کنفیوزڈ ہیں، اگر آپ گناہ کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں، تو میں سیلیوٹ کرتا ہوں آپ کو، اور آپ کو پیشون گوئی کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ آپ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہدایت پا جائیں گے. لیکن اگر آپ باغی ہو چکے ہیں اللہ کے، اگر آپ گناہ کر کے اسے نارمل سمجھتے ہیں اور اسے اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، توبہ کریں اللہ سے. اس طرح ذہن گندا ہو جاتا ہے بندے کا ایک لیول پہ کہ وہ اپنی ماں بہن کے پاس بیٹھ نہیں سکتا. تو یار جانور کی طرح زندگی گزارنی ہے آپ نے. یہ تو جانوروں کی زندگی ہے کہ جو ان کی باڈی اور مائنڈ ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے وہ کر دیتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سوچتا ہے، جب اس کی باڈی کہتی ہے نا کہ مجھے اب سیکسول ڈیزائرز چاہیے، تو یہ سوچتا ہے، اسے کنٹرول کر لیتا ہے. اس کنٹرول کی وجہ سے اس اشرف المخلوقات کہا گیا. تو آپ جانور کی زندگی گزار رہے ہیں، انسان کی ذرا دیکھیں نا. خدا را اپنے رب کو یاد کریں، واپس آ جائیں یار. ٹھیک ہے جتنا آپ نے مزہ لے لیا، جتنے گناہ کر لیے ہیں، ڈزنٹ میٹر، چھوڑ دیں، بھول جائیں. اور اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو زیادہ گناہ کر کے بعد میں اللہ کے پاس آتا ہے. تو اس بندے نے زیادہ قربانی دی ہے نا اللہ کے لیے. وہ جن کے گھر کا ماحول ٹھیک ہے، جو پہلے ہی نیک ہے، اس کی تو اتنی ایفرٹ ہی نہیں ہے. ایفرٹ تو اس کی ہے جو گناہ چھوڑ کر قربانی دے کر آئے اللہ کے پاس. تو آپ آج اس لیول پہ کھڑے ہیں کہ آپ جتنی بڑی قربانی دیں گے، جتنے گناہ میں زیادہ ملوث ہیں، اتنا جب آپ آئیں گے نا دین کی طرف، اللہ آپ سے زیادہ راضی ہوگا، زیادہ خوش ہوگا. وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ بھی آئیں گے واپس. پر یار بڑا مزہ ہے، خدا کی قسم بڑا مزہ ہے. یہ اللہ پہ